فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ میرے معزز اور عزیز سامعین کرام، السلام علیکم۔ مطالعہ کتاب فاطمہ ہے کا سفر جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، آج ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور آج کی نشست ہماری آخری نشست ہوگی۔ آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے مصنف ڈاکٹر علی شریعتی ہیں اور میں نگہت رضا اس کو آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب کا سے آج کی ریڈنگ۔ کتاب کا یہ صفحہ نمبر 280 ہے اور نیا عنوان ہے رحلت فاطمہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس چیپٹر کے عنوان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ موت کے لیے فاطمہ کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر دن اسی امید میں کٹتا ہے کہ شاید موت رشتہ حیات کو منقطع کر دے اور بیٹی جس کی روح درد اور شکایت سے لبریز ہے اپنے باپ کے سایہ عاطفت میں پہنچ کر آرام اور سکون حاصل کر سکے۔ مگر وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ پیغمبر نے جو مژدہ مرگ سنایا تھا اسے آج 95 دن ہو گئے ہیں مگر ابھی تک موت کا پیغام نہیں آیا۔ کیوں؟ آج دوشنبہ ہے، جمادی الثانی کی 3 تاریخ، ہجرت کا 11واں سال۔ اسی سال پیغمبر نے رحلت فرمائی۔ یکایک انہوں نے اپنے بچوں کو پیار کیا۔ 7 سالہ حسن، 6 سالہ حسین، 5 سالہ زینب اور ام کلثوم ابھی صرف 3 سال کی ہیں۔ یہ گویا بچوں کو ماں کا آخری اور الوداعی بوسہ تھا، اور یہ علی سے رخصت کا لمحہ ہے۔ کس قدر مشکل اور سنگین لمحہ۔ ابھی علی کو اس دنیا میں ہی رہنا ہے، مزید 30 سال۔ ام رافع کو طلب فرمایا۔ یہ پیغمبر کے آخری رسوم میں خدمتگار کے فرائض انجام دے چکی ہیں۔ ان سے فرمایا، اے کنیز خدا، تم مجھ پر پانی ڈالو تاکہ میں غسل کر سکوں۔ بڑی دقت اور بڑی احتیاط کے ساتھ غسل کیا، پھر نیا لباس زیب تن فرمایا۔ حالانکہ رحلت پیغمبر کے بعد آپ علامت عزا کے طور پر ہمیشہ سیاہ لباس میں ملبوس رہیں، لیکن آج سیاہ لباس کو بڑھا کر آپ نے نیا لباس پہنا ہے۔ یہ تبدیلی لباس گویا اس بات کی نشانی ہے کہ اب دور عزاداری رسول ختم ہو رہا ہے اور آج بیٹی اپنے باپ سے ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں جا رہی ہے۔ پھر ام رافع سے کہا، میرا بستر کمرے کے درمیان میں کر دو۔ آرام اور سکون سے آپ بستر پر لیٹ گئیں، رخ قبلے کی طرف کر لیا۔ اب صرف موت کا انتظار ہے۔ وقت لہجہ لہجہ کر کے گزر رہا ہے۔ ناگہاں گھر سے نالہ و شیون کی صدا بلند ہوتی ہے۔ موت کے سرد ہاتھ نے ان کی پلکوں کو بند کر دیا ہے،
لیکن بند پلکوں کے پیچھے ان کی روشن آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ اپنے محبوب باپ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، وہ چہرہ جو اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ شمع آتش و رنج جو خانہ علی میں روشن تھی اب خاموش ہو گئی۔ افسوس کہ علی اب تنہا رہ گئے اپنے کمسن بچوں کے ساتھ۔ علی سے وصیت کی تھی کہ دفن رات کے وقت کیا جائے، نشان قبر کسی کو نہ بتایا جائے اور ان دونوں شیوخ کو جنازے میں شریک نہ کیا جائے، اور علی نے ایسا ہی کیا، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کس طرح۔ یہ اب تک کوئی نہیں جانتا کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا، ان کے اپنے کمرے میں یا بقیہ میں، اور اگر بقیہ میں ہیں تو کس طرف، آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ سامعین، یہاں پر ایک فٹ نوٹ ہے جو کہتا ہے یہ کام محققین کا ہے کہ اب وہ اس باب میں تحقیق کریں، لیکن میں کہ محقق نہیں ہوں، مجھے یہ پسند نہیں کہ اس باب میں تحقیق کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی قبر کی صحیح جگہ دریافت کروں۔ ان کا مدفن ہمیشہ سے نامعلوم رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایسا ہی چاہا تھا۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ ان کا مدفن نامعلوم رہے، ان کی قبر کا نشان پوشیدہ رہے ہر دور میں ہر شخص کے لیے، تاکہ ہر دور میں ہر شخص خود سے یہ سوال کرے کہ آخر نشان قبر کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ایسا کیوں ہوا۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ فٹ نوٹ جو ہے یہ مصنف کا لکھا ہوا ہے، جنہوں نے اس بات پر تبصرہ کیا ہے کہ آج تک کسی کو قبر کی صحیح جگہ معلوم نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے ہم پھر آگے چلتے ہیں اور کتاب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ علی کا رنج اور غم ہے۔ اس رات قبر فاطمہ پر مدینے کو رات نے اپنی سیاہ آغوش میں لے لیا ہے۔ سب مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ رات کا پراسرار سناٹا علی کی سرگوشیوں کی طرف گوش بر آواز ہے۔ اب علی بالکل اکیلے ہیں، ہر طرح تنہا ہیں۔ مدینہ پیغمبر سے خالی تھا، اب گھر فاطمہ سے خالی ہو گیا۔ علی شہر میں تو تنہا تھے ہی، اب گھر میں بھی اکیلے رہ گئے۔ وہ ایک کوہ غم کی طرح فاطمہ کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا، خاموش اور سوگوار۔ کتنی ساعتیں بیت گئیں۔ رات، خاموش اور غمگین رات، علی کی سرگوشیوں کی طرف کان لگائے ہوئے ہے۔ بقیہ کا خوش نصیب ماحول اور مدینہ کی بے وفا اور بدبخت فضا مکمل طور پر خاموش ہے۔ بیدار قبریں اور خوابیدہ گھر علی کی آواز سن رہے ہیں۔ نسیم نیمہ شب علی کی صدائے جانسوز قبر فاطمہ سے خانہ پیغمبر کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ بدقت یہ کلمات فرما رہے ہیں: اے اللہ کے رسول، آپ پر میری جانب سے اور آپ کے ہمسائے میں پہنچنے والی اور آپ سے بہت جلد ملحق ہونے والی آپ کی دختر سے سلام، آپ کی دختر کی طرف سے سلام۔ یا رسول اللہ، آپ کی دختر عزیز کی رحلت کے باعث میری شکیبائی جواب دے رہی ہے اور میری طاقت ضعف سے بدل رہی ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کی فرقت کے عظیم صدمہ اور آپ کی رحلت کی جاں مصیبت پر صبر کیا، اسی طرح مجھے اس موقع پر بھی صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو لحد میں اتارا اور آپ کی پاک روح نے ایسی حالت میں پرواز کی کہ آپ کا سر اقدس میرے حلقوم اور سینے کے درمیان تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاطمہ ایک ودیعت تھی جو پلٹا دی گئی ہے اور رہن چھڑا لیا گیا ہے، لیکن اب میرا حزن و ملال دائمی ہے۔ اب میری راتیں جاگتے گزریں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی وہی گھر منتخب فرما دے جس میں آپ مقیم ہیں۔ اب آپ کی دختر آپ کو مطلع کریں گی کہ کس طرح آپ کی امت نے ایکا کر کے ان پر مصیبت کے پہاڑ توڑے۔ آپ ان سے تمام حالات پوچھ لیں، ایک ایک بات دریافت کر لیں، وہ آپ کو اپنے تمام مصائب سے باخبر کر دیں گی۔ یہ تمام مصیبتیں ان پر گزر گئیں، حالانکہ ابھی آپ کی رحلت کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، ورنہ زمانہ آپ کی یاد سے خالی ہوا ہے۔
آپ پر اور آپ کی دختر عزیز پر میرا سلام ہو۔ ایسے وداع کنندہ کا سلام جو خشمگی ہے اور نہ ملول۔ علی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یوں ہے کہ جیسے تمام عمر کے دکھ درد نے ان کے دل پر ایک ساتھ ہی الغار کر دی ہو، جیسے ہر اس لفظ کے ساتھ جو ان کی روح کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے ان کے وجود کا ایک حصہ تحلیل کر رہا ہو۔ حیران و پریشان وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ یہیں ٹھہریں، چلے جائیں، بھلا فاطمہ کو یہاں تنہا کیوں کر چھوڑ دیں؟ کس دل سے گھر کی طرف اکیلے لوٹ جائیں؟ شہر کسی ایسے افریت کی مانند جو رات کی تاریکی میں گھات لگائے ہوئے ہے ان کے انتظار میں ہے۔ ہر طرف سازشوں، فتنوں، خیانت کاریوں اور بے شرمی کے سائے رینگ رہے ہیں، لیکن علی کے لیے یہاں ٹھہرے رہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان کے بچے، مسلم عوام، حقیقت اور مسئولیت کی عظیم ذمہ داری ان کے لیے چشم براہ ہیں۔ ان کے علاوہ یہ عظیم ذمہ داریاں اب کون اٹھا سکتا ہے؟ درد و غم کی شدت نے ان کی توانا روح کو کمزور کر دیا ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ عجیب کشمکش کا عالم ہے۔ چلے جائیں، ٹھہرے رہیں۔ علی محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے وہ دونوں باتوں سے معذور ہوں، جیسے ان کی تاب و تواں رخصت ہو گئی ہو، قوت فیصلہ جواب دے گئی ہو۔ پھر گویا فاطمہ سے اپنی کیفیت کی توضیح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بس اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو اس کا سبب یہ نہیں کہ میں اس غربت سے دل گرفتہ ہوں، اور اگر یہاں ٹھہرا رہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس وعدے سے بدظن ہو رہا ہوں جو خدا نے صبر والوں سے کیا ہے۔ پھر آپ بدقت کھڑے ہوئے خانہ پیغمبر کی طرف رخ کیے، تنہا اور ملول کھڑے رہے۔ یہ درد اور تنہائی کی وہ کیفیت ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ گویا علی زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ودیعت گرامایا میرے سپرد کی تھی، آج میں نے اسے آپ کو واپس کر دیا ہے۔ اب آپ ان کا احوال خود ہی انہی سے سن لیجیے گا۔ ان سے پوچھئے، باصرار پوچھئے، تاکہ وہ آپ کو ایک ایک بات بتا دیں۔ آپ کے بعد جو کچھ ان پر گزرا ہے ان تمام باتوں سے آپ کو مطلع کر دیں۔ فاطمہ اس شان سے زندہ رہیں اور اس عنوان سے ان کی زندگی اختتام کو پہنچی۔ اپنی رحلت کے بعد انہوں نے تاریخ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ان تمام لوگوں کے چہروں پر جو تاریخ میں آپ کے بعد ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جاتے رہے، آپ کی مظلومیت کا عکس جھلکتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو مظلوم و محروم ہیں، جن کے حقوق غصب کیے گئے ہیں، جنہیں مکر و فریب نے اپنے مفاد کی خاطر قربان کیا، آپ کے نام کو اپنی نجات اور بقا کی علامت سمجھتے ہیں۔ فاطمہ کی یاد۔ ان تمام انسانوں کے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جذبہ عشق و ایمان اور حیرت انگیز شوق جہاد کی صورت میں پروان چڑھتی ہے، جو اسلام کی طویل تاریخ کے ہر دور میں آزادی اور عدالت کی جنگ لڑتے رہے ہیں۔ ظالم اور جابر حکومتوں کے جور و ستم اس یاد کو مٹا نہیں سکتے، بلکہ جس قدر ظلم نے اس یاد کو مٹانے کی کوشش کی، اس کی اثر آفرینی اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یہ نام ہر زخمی دل کی پکار بن گیا۔ یہی سبب ہے کہ فاطمہ کا نام ملت اسلام کی تاریخ کے ہر موڑ پر محروم اور مظلوم انسان کے لیے سرچشمہ الہام اور آزادی، حق پسندی اور عدالت طلبی بن گیا، اور آپ کی شخصیت ظلم و ستم، جبر و تشدد اور طبقہ واریت کے خلاف جہاد کی علامت قرار پائی۔ فاطمہ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا انتہائی دشوار ہے۔ وہ ایک عورت تھیں۔ اسلام نے مثالی عورت کا جو تصور پیش کیا، اس تصور کی روشن تصویر، یہ پاکیزہ تصویر خود پیغمبر نے اپنے انسانیت طراز ہاتھوں سے بنائی تھی۔ جس طرح سونے کو آگ میں تپا کر کندن بنایا جاتا ہے، اسی طرح پیغمبر نے آپ کو سختی، فقر اور جد و جہد کی آنچ میں تپا کر نکھارا، آپ کی تعلیم و تربیت پر بڑی گہری اور کڑی نگاہ رکھی، اور آپ کو حیرت انگیز انسانی خوبیوں کا مظہر بنا دیا۔
وہ ہر اعتبار سے ایک مثالی عورت تھیں، نسوانیت کی تمام گوناگون ابعاد کے لیے ایک مثالی نمونہ، اپنے باپ کے حوالے سے ایک مثالی بیٹی، اپنے شوہر کے حوالے سے ایک مثالی بیوی، اپنے بچوں کے حوالے سے ایک مثالی ماں، اور وقت اور سماجی ماحول کے تناظر میں وہ ایک زن مبارز و مسئول کا نمونہ تھیں۔ انہوں نے اپنی سیرت سے معاشرے میں عورت کی ذمہ داریوں اور اس کے دائرۂ عمل کی نشاندہی کی۔ وہ بذات خود ایک امام ہیں، ایک نمونہ مثالی ہیں، ایک آئیڈیل ٹائپ ہیں۔ ان کا اسوہ عورتوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے، ہر اس عورت کے لیے جو آزادانہ طور پر اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے کی خواہش مند ہو۔ وہ ایک نگراں شاہد ہیں۔ ان کی حیرت انگیز طفلی، ان کی جدوجہد اور کشمکش سے لبریز زندگی، داخلی اور خارجی ہر دو محاذ پر ان کا مسلسل جہاد، اپنے باپ کے گھر، اپنے شوہر کے گھر اور اپنے معاشرے میں ان کا کردار، ان کی فکر، ان کا عمل، غرض ان کی جامع اور مثالی شخصیت اس سوال کا مکمل جواب ہے کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں، بہت کچھ کہہ چکا مگر ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ فاطمہ کی شخصیت کا ہر پہلو روشن ہے، ہر جلوہ خیرہ کن ہے، لیکن ان کی مقدس شخصیت کے بے شمار خیرہ کن جلووں میں مجھے جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ علی جیسی عظیم شخصیت کی ہم سفر، ہم گام اور ہم پرواز ہیں۔ وہ کمال انسانیت کی شاہراہ پر ان کے ساتھ قدم بقدم چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ ارتقاء انسانیت کے افقہائے بلند پر علی کی ہم پرواز ہیں۔ علی کے ساتھ ان کا تعلق محض ایک زوجہ کے تعلق سے کہیں زیادہ بامعنی تھا۔ علی نے ان کی رحلت کے بعد دوسری عورتوں سے عقد کیا مگر کوئی عورت ان کے خلا کو پر نہ کر سکی۔ علی کی نگاہ میں ان کی حیثیت ایک ایسے دوست، غمخوار اور محرم کی تھی جو ان کے بلند مقاصد میں ان کے ساتھ برابر کی شریک ہو، اور وہ ان کے دکھ درد کی ساتھی، ان کی ہمدم و ہمراز، ان کی شریک کار، ان کی بے قرار خلوتوں کی انیس، ان کی بلندی فکر و نظر میں ان کی ہمدم و دمساز تھیں۔ اسی سبب سے علی نے ان کو اپنی دوسری بیویوں سے مختلف سطح پر دیکھا اور یہی رویہ ان کے اولاد کے ساتھ بھی رکھا۔ فاطمہ کے بعد علی نے دوسری عورتوں سے عقد کیے اور ان سے اولادیں بھی ہوئیں، مگر علی نے ہمیشہ اس اولاد کو جن کی ماں فاطمہ تھیں اپنی دیگر اولاد سے ممتاز حیثیت دی۔ یہ بنی علی کہلائے اور وہ بنی فاطمہ۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں ہے کہ علی جیسے عظیم باپ کے مقابلے میں بچوں کو ماں کی نسبت سے پہچانا جائے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود پیغمبر کی نگاہ میں ان کی حیثیت دوسری بیٹیوں سے بالکل جدا تھی۔ آپ نے اپنی تمام بیٹیوں میں محض فاطمہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی، ان پر سخت اور کڑی نگاہ رکھی، محض انہی کو اپنی امیدوں کا مرکز بنایا، انہی عالم خرد سالی میں اسلام کے عظیم پیغام سے روشناس کرایا۔ میری عقل حیران ہے کہ ایسی شخصیت کے بارے میں کیا کہوں، کس عنوان سے کہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں فرانس کے اس نامور خطیب کی تقلید کروں جس نے ایک موقع پر لوئی کے حضور حضرت مریم کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، 1700 برس سے مسلسل دنیا کے تمام سخنور جناب مریم کے بارے میں داد سخن دے رہے ہیں۔ 1700 برس ہو گئے کہ پیغام شرق و غرب کے تمام فلسفی اور مفکرین جناب مریم کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ 1700 برس سے مسلسل تمام دنیا کے شاعر جناب مریم کی تعریف میں اپنی تمام تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ 1700 برس سے مسلسل تمام فنکار، مصور، مجسمہ ساز جناب مریم کی شخصیت و سیرت کی تصویر کشی کے باب میں معجزہ ہائے ہنر تخلیق کر رہے ہیں، لیکن طویل صدیوں پر محیط فکر و فن کی یہ تمام کوششیں اور یہ تمام لیکن طویل صدیوں پر محیط فکر و فن کی یہ تمام کوششیں اور یہ تمام معجزہ ہائے ہنر
جناب مریم کی تعریف میں کہے گئے اس مختصر سے جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ فاطمہ کہ مریم مادر عیسیٰ ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اسی عنوان سے جناب فاطمہ کی تعریف میں کوئی جملہ کہوں، مگر میری طاب سخن سخت عاجز اور درماندہ ہے۔ میں نے چاہا کہوں فاطمہ دختر خدیجہ بزرگ ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ فاطمہ کی مکمل تعریف نہیں ہے۔ چاہا فاطمہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر دیکھا کہ یہ فاطمہ کی مکمل تعریف نہیں ہے۔ سوچا کہوں فاطمہ علی کی ہم سفر اور ہم کف ہیں، دیکھا کہ یہ فاطمہ کی مکمل تصویر نہیں ہے۔ سوچا کہوں فاطمہ حسنین کی ماں ہیں، دیکھا کہ یہ فاطمہ کی مکمل تصویر نہیں ہے۔ سوچا کہوں فاطمہ مادر زینب ہیں، مگر دیکھا کہ یہ بھی فاطمہ کی مکمل تصویر نہیں ہے۔ ہاں، فاطمہ یہ سب کچھ ہیں، مگر یہی سب کچھ فاطمہ نہیں ہے۔ فاطمہ فاطمہ ہے، ہاں فاطمہ فاطمہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ یہ بیان فاطمہ فاطمہ ہے ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کا اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر بیان کرتی ہوں کہ یہ کتاب فاطمہ فاطمہ ہے، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، مترجم ہیں پروفیسر سردار نقوی، ناشر ہیں ادارہ احیاء تراث اسلامی، تزئین مرکز کتابت فیڈرل بی ایریا کراچی، تعداد 2000، سن طباعت 12/6 1999، اور مطبوعہ ہے یہ ابن حسن آف سیٹ پریس کراچی کی۔ ملنے کا پتہ ہے احمد بک سیلرز، فیڈرل بی ایریا کراچی، اور جو فون نمبر یہاں پر دیا ہوا ہے وہ ہے 63629224۔ اس کے ساتھ اب آپ مجھے نگہت رضا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔